انسان رکھ سکتا ہوں. تو ایسی صورتحال میں میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم اپنے شعور میں اور اپنی نفسی تشکیلات میں دینی اقدار کو بروئے کار لا کر نہ صرف یہ کہ جدیدیت کے جبر کو کم کر سکتے ہیں بلکہ اپنے انسان رہنے کی جنگ میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، کمال ہے. بہت ہی زبردست محمد دین جوہر صاحب. اور ایک اور چھوٹا سا ساتھ اسی کے ہی وجودیت سے متعلق ایک سوال دوست نے کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے مظاہر فی نفس ہی بغیر وجودی فلسفے میں تغیر پیدا کیے ایک الگ وجود رکھ سکتے ہیں؟ جی مجھے میری آواز جوہر صاحب، آواز آپ کی بیچ میں کٹ گئی. جی کہ ٹیکنالوجی کے مظاہر فی نفس ہی بغیر وجودی فلسفے میں تغیر پیدا کیے ایک الگ وجود رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک دوست الیاس فاخر صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک مظہر وجود ہے. اور اب میں جس حد تک سوال کو سمجھ سکا ہوں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو سب سے نئے وجود کا سب سے بڑا مظہر ٹیکنالوجی خود ہے، اور اس کے پیچھے کار فرما جتنے بھی نظریات ہیں ان کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ان سے الگ نہیں ہے. یعنی جس طرح سے ہم اپنے عقیدے کی بحث میں دیکھتے ہیں کہ قدرت اور علم، یعنی علم اور قدرت جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے جدید تہذیب میں طاقت اور علم کی جو مرجر ہو چکی ہے اس کی تفصیلات کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس سوال کا جواب ہاں میں ہے جو انہوں نے الیاس فاخر صاحب نے پوچھا. بہت شکریہ سر. اور ایک عمار خان ناصر صاحب سے ہمارے سلمان گجر صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جدید نظریہ علم کو ایک مقابل نظریہ علم یا ایپسٹیم سمجھا ہی کیوں جائے کہ اس کی کریٹک پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ الہامی روایت کو علم ماننے سے انکاری ہے یا کوئی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ ڈسپلے میں نے شو کر دیا ہے سر. جی 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 نہیں، یہ اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ اس کو سے تعرض کرنے کی یا اس کے انگیج کرنے کی ضرورت پیدا کہاں سے ہو رہی ہے. وہ اس وجہ سے یہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ اس نے جدید نظریہ علم جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک یعنی ایک تہذیبی قوت اور ایک سیاسی قوت کی صورت میں اپنے آپ کو ڈھال چکا ہے، اور ہم اس کو یعنی اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈسمس نہیں کر سکتے. میں اپنی شخصی طور پر اپنی ذاتی رائے کے طور پر تو رائے بناتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو کوئی نظریہ علم نہیں مانتا، یہ میری پرسنل ججمنٹ ہوگی. لیکن جب علم کے میدان میں، گفتگو کے میدان میں ہمیں بات کرنی پڑے گی تو وہ امر واقعہ کے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے. تو وہاں پر اس کو ڈسمس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس صورتحال میں بات نہ کرنے کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس ہم بات کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کے ساتھ گفتگو کے وسائل نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ضرورت جو ہے وہ کسی یعنی علمی پہلو سے یا اس سے اتنی نہیں پیدا ہو رہی جتنی کہ اس کے ایک امر واقعہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو. بہت خوب. بہت شکریہ سر عمار خان ناصر صاحب. اور ایک اور سوال ہے دوست کا کہ جناب آزاد صاحب سے انہوں نے کہا کہ جدید نظریہ کی روحی زندگی سے صرف نظر ایک اہم تنقید ہے، لیکن اس کا مطلب کہ غیر عقلی ہو جانا. جی سمجھ آزاد صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ زندگی میں صرف یہ میں ان کو ڈسپلے کر دیتا ہوں کہ جدید نظریہ کی روحی زندگی سے صرف نظر ایک اہم تنقید ہے، لیکن اس کا مطلب غیر عقلی ہو جانا تو نہیں. جدید نظریہ کی روحانی زندگی سے صرف نظر ایک اہم تنقید ہے، لیکن اس کا مطلب غیر عقلی ہو جانا تو نہیں. ظاہر ہے اس کا مطلب غیر عقلی ہو جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے کہ ہاں نہیں، اس کا مطلب غیر عقلی ہو جانا نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جو
میں یہ عرض کروں گا کہ جو مجھے بار بار علامہ اقبال کو کوٹ کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے کہ ٹاپک ایسا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر ہمارا نوجوان ذہن یہ سوال اٹھاتا ہے آج، یا وہ تیزی سے مغربی تہذیب کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ علامہ کے لٹرلی یہ الفاظ ہیں کہ مغربی تہذیب کیا ہے؟ اگر آپ ذرا سا دھیان دیں تو یہ اسلامی تہذیب ہی ہے، اور اگر اسلامی تہذیب کیوں ہے، ان کا یہ کہنے کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مغربی تہذیب نہیں تھی، یہ تو اسلام کا تحفہ تھا۔ میں اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر مادہ پرستی کوئی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے تو یہ پہلے اسلام نے کیا ہے، یعنی اسلام نے سب سے پہلے انسان کو مادہ پرست بنایا ہے، بعد میں کچھ اور بنایا۔ اسلام نے سب سے پہلے انسان کو اس آئیڈیل دنیا سے، جو دیوتاؤں کی دنیا تھی، اس سے نکال کر زمین پر کھڑا کیا ہے۔ درختوں کو دیکھو، پتھروں کو دیکھو، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان پہ غور کرو، یہ ساری سائنس ہے۔ اور سائنس مطلب میں اپنے پہلی گفتگو کے بالکل شروع میں یہ بات الگ کر چکا ہوں کہ یہ جو سائنس ہے یہ خالصتاً الگ ہے عقلیت سے۔ آج تک فیس بک پر بھی اور سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا کنفیوژن جو موجود ہے وہ سائنس کو مدغم کرنا عقلیت کے ساتھ، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ عقلی فیصلہ سائنسی فیصلہ ہے۔ دونوں بالکل الگ الگ ریلم ہیں، ایک 5 حصوں کا ریلم ہے اور دوسرا اے پریاری ریلم ہے۔ تو جو ہمارا سائنسی ریلم ہے، امپیریکل اسلامک ریلم ہے۔ اس لیے ہمارے جدید ذہن کا یہ مطالبہ کہ ہم مغرب کو اختیار کریں، مغربی طرز سے فکر کو اختیار کریں، دراصل وہ مطالبہ جو اسلام خود اس سے چاہتا ہے کہ تم یہ فکر اختیار کرو۔ کبھی بھی اسلام آپ کو اس لیول کا آئیڈیالسٹ بننے ہی نہیں دیتا، یہ اس کی نیچر میں۔ سو دس از دا مین، مطلب سمجھنے کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سوال ہی دراصل یہی ہے کہ کیا جدید ذہن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اسلام پر حکم مان سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل جدید ذہن ہی ہمیشہ، اسلام خود جدید ذہن، لا الہ الا اللہ آیا ہی اسی وقت تھا جب وہ یہ رد کرنے کے لیے آیا تھا سارے اس آئیڈیالوجیز کے نظام کو۔ اور اس وقت کو جو جوہر صاحب بار بار اصرار فرما رہے ہیں، میرا بھی یہی اصرار ہے کہ وہ وجود کا وہ پہلو جو نیچرل ہے، جو جوہر صاحب کے الفاظ ہیں کہ نیچرل آرڈر آف بینگ، اس کے بحالی کے لیے آیا تھا۔ آپ غور کریں تو ایک خط فاصل قائم ہو جاتی ہے کہ جب انسان دیوتاؤں کے آگے جھکا کرتا تھا تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ کون ہے دیوتا؟ درختی دیوتا ہے نا، تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا، ان کو چھوتا بھی نہیں تھا، اور وہ سارے کے سارے ایسی چیزیں تھی کہ انسان ان کے آگے جھکا ہوا تھا، سجدہ ریز تھا۔ لیکن وہ خط فاصل اسلام کے آنے سے اس ماضی کو پیچھے چھوڑا، اور جو جدید یک دم پلٹا کھایا وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے دیوتا، یعنی کہ وہی درخت اور وہی اونٹ اور وہی نیولا، وہ سارے کے سارے اب تمہارے آگے سجدہ کیے ہوئے، تو مسجود ان کا ہے، اور ایک اونٹ کو بھی تو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا تو وہ سر جھکا کر چلے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو خط فاصل میں بار بار بیان کر رہا ہوں، یہ اسلام کا ہی مطالبہ ہے، جدیدیت کو اختیار کرنے کا مطالبہ۔ حکم ہے اس صورت میں آپ کی 5 حصوں کا علم، حصی علم، اس صورت میں حکم ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ آیات الہی اور آیات سماوی جو ہیں وہ الگ الگ، سماوی سے مراد پھر الہیاتی بن جائے گا۔ آیات کائنات جو ہیں اور آیات الہی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ وہی میں کہوں گا، دہراؤں گا سر سید کا مقدمہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے، ویسے ہی کائنات اور قرآن میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ سو اگر سائنس نام ہے اس چیز کا تو پھر تو اسی کو حق حاصل ہے حکم بننے کا ہمیشہ۔ لیکن اگر سائنس اس چیز کا نام نہیں ہے، یعنی سائنس جو آج کی سائنس ہے وہ بن چکی ہے ایک خود الگ مذہب،
اور میں نے تو اس کے لیے مذہب سائنس کا لفظ بھی یوز کیا ہوا ہے. اگر وہ اس کا نام نہیں ہے تو پھر اس کو کیا حق حاصل ہے؟ وہ تو ایک الگ مذہب ہے. ایسے ہی ہوگا جیسے کسی مذہب کو ہم حق دے دے. دراصل یہ سائنس نہیں ہے، یہ جو ڈاکنزم ہے، رچرڈ ڈاکن جو لے کر آیا ہے اور جو لارنس کراؤس لے کر آیا ہے اور جو نیل ڈی گراس ٹائسن لے کر آیا ہے، یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک مذہب ہے. اور اس مذہب کا نام ہے اینٹی تھیسٹ، اینٹی تھیزم اور یا اینٹی ریلیجن. ان کا نعرہ ہے کہ ہم جو ہے مذہب کا انہدام چاہتے ہیں، ہم خدا کا انہدام چاہتے ہیں. اس لیے ان کی طرف سے تو کوئی حکم قبول نہیں کیا جائے، کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی اگینسٹ کھڑے ہیں. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں، لیکن میرا مدعا کہنے کا یہ کہ الگ ہی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ الگ ہی نہیں ہے آپ کی سائنس. آپ کی سائنس اگر آپ کو لگتی ہے کہ وہ الگ ہے، یعنی اس وقت جب آپ کہتے ہیں سائنس بدل رہی ہے تو کیا عقیدے کو بدل دو گے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ کبھی نہیں بدلتا، سائنس اس کے مطابق خود بخود ایک ڈھلتی چلی جاتی ہے اپنے وقت کے ساتھ. آپ خود سے فیصلہ کر لیں کہ ایک وقت میں کائنات قدیم تھی سائنس کے نزدیک، مذہب کبھی نہیں کہتا تھا کہ سائنس ٹھیک کہتی ہے، لیکن جب سائنس نے کہا کائنات قدیم نہیں ہے تب مذہب نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی کہتا تھا. اب اگر کل کو پھر سائنس کہہ دے کہ کائنات قدیم ہے تو مذہب پھر نہیں کہے گا کہ سائنس کی بات، میں سائنس کی بات کو پیش کرتا ہوں. سو میرا مدعا یہ ہے کہ مذہب اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اس کا عقیدہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. سائنس اس پہ حکم اس صورت میں نہیں بن سکتی کہ اس کی اس بدلتی ہوئی سچویشن کو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ بدلتی جا رہی ہے تو سائنس مذہب بھی بدلتا جا رہا ہے. باقی ایک لیول ہے گفتگو کا جو فیس بک پر موجود ہے، اگر وہ ہمارے مد نظر ہے تو پھر گفتگو کو میں ظاہر ہے نہ شاہد بھنڈر یہاں موجود ہے اور نہ دوسرے، میں اس گفتگو کو اس سطح پہ کروں. باقی آج میں محمد دین جوہر صاحب سے کہ انہوں نے جو میرا ایک ذہن کھول دیا یہ کہہ کے جو آرڈر آف نیچرل آرڈر آف بینگ ہے اس کی اس کا تباہی کا دور چل رہا ہے یہ. اور اس بینگ کا جو انٹولوجی انہوں نے پیش کیا کہ اسلام نے ایک وجود اور ایک تشخص، ایک انسانیت. میں یہ کہوں گا کہ محمد دین جوہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ اسرار خودی اور رموز بے خودی کا جو درمیانی رشتہ ہے دراصل وہی باتیں ہیں کہ اگر کیا آپ فرد کے اس وجود کو مدغم کرو گے اس ان نیچرل آرگنائزیشن میں جو آج کے سائنسی اور ٹیکنالوجیکل عہد میں ہو چکی ہے، مارک زکربرگ کی وجہ سے اور اسٹیو جاب کی وجہ سے، تو اگر آپ اس میں مدغم کرو گے اس کو رموز اسرار خودی کو، تو آپ کا جو رموز بے خودی میں مدغم ہو جانا ہوگا اس یعنی نئی سوشل فیبرک میں، تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا بطور شخص کے، اور نہ آپ کا اسلامی وجود باقی رہے گا، اور جیسا کہ جوہر صاحب نے کہا ہے نہ آپ کا انسانی وجود باقی رہے گا. ممکن ہے آپ بالکل ایسے جیسے کوئی وحدت الوجودیوں کا پرانا سپنا ہو کہ ایک قطرے کی صورت پانی میں کھو جائے، ضم ہو جائے اس بحر زہر میں، اور کبھی نہ کوئی انسان پہچانا جا سکے پھر اس کے بعد. سو میں آج میرا مطلب بہت بڑا دن ہے کہ میں چینج ہوا ہوں جوہر صاحب کی باتوں سے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آزاد صاحب. اور جوہری تبدیلی پیدا کی ہے جوہر صاحب نے بہت ہی جو ہے نا بہترین باتیں کی. اور دوسرا آزاد یہ عمار خان ناصر صاحب سے کہ شہزاد محمود صاحب نے سوال پوچھا، یہ ڈسپلے اسکرین پہ میں نے لگا دیا ہے کہ کیا موضوع بحث سوال بنیادی طور پر مذہب کا ہے بھی یا نہیں ہے، ریلیونٹ مقدمہ سے ہے. تو عمار خان ناصر صاحب سے بار بار یہ دوست سوال پوچھ رہے ہیں. جی ہاں نہیں، ان کے ذہن میں کس پہلو سے اشکال ہے اس سوال سے بہت زیادہ واضح نہیں ہمارا کہ قرآن پہ حکم ہو سکتا ہے. ظاہر تو جی سر ظاہر نہیں کہ موضوع بحث سوال بنیادی طور پر مذہب کے مقدمے سے ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں. تو ظاہر تو ریلیونٹ لگ رہا ہے کہ یعنی مذہب کے مخاطب انسان ہے نا، تو انسانوں کے لیے اگر ایسی رکاوٹیں یا شاہ ولی اللہ جیسے یا صوفیہ جس کہتے ہیں حجابات پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ روشنی نہیں پہنچ رہی یا وہ ریسیو نہیں کر پا رہا، تو ان حجابات کو موضوع بنانا اور ان کے ازالے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا، اگر یہ ان کی مراد ہے تو یہ تو ریلیونٹ ہے. میرا خیال ہے شاید ان کے ذہن میں کوئی اور پہلو ہو اس کا جو اس تک جو حجاب میں رہ گیا، وہ اگر اس کو واضح کریں تو
اچھا اگر کوئی اور ایک اور دوست ہیں الیاس فاخر صاحب کے استاد عمار صاحب نے جدیدیت کو قبل از اسلام شرک پر مبنی جاہلیت کے مماثل قرار دیا، جبکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جدیدیت کا وجودی ادراک تمام مذاہب چاہے توحیدی ہوں یا مشرک اور قدیم تہذیبوں کے الرغم خود انسان کو خدا قرار دینے پر کھڑا ہے۔ جی نہیں، میں نے یعنی جو میں نے جدیدیت کو اور شرک کو مماثل نہیں قرار دیا، میں نے کہا کہ یعنی توحید کو یا خدا پر صحیح ایمان کو جس صورتحال کا سامنا ہے اور اس صورتحال میں ہمیں کس درجے کی ایمانی قوت چاہیے اور کس سطح کی جد و جہد ہمیں توقع کرنی چاہیے، اس کے لیے میں نے مثال دی۔ یہ اسی طرح کی ایک جد و جہد ہے جیسے آزر کے دور میں کھڑے ہو کے ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام شروع کی۔ تو میں صرف معاملے کی جو سنگینی ہے یا چیلنج کی جو یعنی نارمٹی ہے، میں اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ مثال پیش کی۔ یہ نہیں کہ یعنی نظری طور پر یا فکری تجزیے کے لحاظ سے جدیدیت یا الحاد اور شرک جو ہے وہ ایک ہے، یہ اس طرح سے میں نے نہیں عرض کیا۔ اچھا اگر سوال کوئی اور نہیں ہے تو چند گزارشات میں جی اور آپ کے اور کچھ میرا خیال تھا کہ کچھ سوالات سننے والوں میں پیدا ہو رہے ہوں گے یقیناً۔ میں اگر ان کی طرف ہو رہے ہیں اور سوالات آ رہے ہیں، چلے آپ کنٹینیو کیجئے پھر دیکھتے ہیں سوالات کو۔ جی ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جوہر صاحب نے جو تشخیص کی ہے اور انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے، تو اس میں بہت اہم چیز ذہنی تشکیل اور نفسی تشکیل کا ڈومین ہے، جس میں یعنی جس میں ہمارے پاس اب بھی ایک گنجائش موجود ہے۔ اور اگر اس کو میں پھر اسی سوال سے جوڑوں کہ دور شرک میں یعنی توحید کی اور توحید کو پھیلانے کی ذمہ داری جو دی گئی، وہ بھی بنیادی طور پر اسی گنجائش پہ تھی، یعنی وہاں پر بھی ایک شرک پر مبنی معاشرت تھی جس میں لوگ رہ رہے تھے، لیکن بہرحال اس سے مختلف سوچنے کی گنجائش تھی، اور اصل میں انسان پر جو ایک تکلیف کی ذمہ داری ہے یا جو اس پر آزمائش ہے وہ اسی سوچنے کی آزادی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کو ماحول سے مختلف سوچنے کی آزادی ہی حاصل نہ ہو، موقع حاصل نہ ہو، تو وہ مکلف بھی نہیں بنتا۔ تو جو اختیار یا جتنی ذمہ داری اس دور میں عائد ہوتی تھی اور اس کی بنیاد پر ہم ایک کر سکتے تھے، وہ ہمیں آج بھی حاصل ہے۔ تو اس پہلو سے یہ بہت اہم ہے کہ عام طور پر ہمارے یعنی ایک جدید ذہن کے سامنے، خاص طور پر وہ ذہن جو مذہب سے اس طرح متنفر نہیں ہے یا مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کی ایک فطری خواہش ہے کہ مسلمان ایک دنیا میں ایک باعزت مقام ان کو حاصل ہو، بطور ایک قوم کے ہمیں ایک باعزت مقام حاصل ہو۔ تو یہ اس میں ان حضرات کے لیے میرے خیال میں بہت اہم پیغام ہے کہ اس باعزت مقام کے حصول کے لیے، جس میں ہماری جو تہذیب نے ہمیں اور ہمارے دین نے ایک شناخت دی ہے، ہم اس پہ قائم رہ کے وہ مقام حاصل کر سکیں، اس میں یہ ذہنی تشکیل اور نفسی تشکیل والا نقطہ بہت اہم ہے۔ تو اس طرح کے پورے یعنی دوستوں کے ذہن میں جو عبادات اور آداب و شاعر اور ہماری معاشرتی دینی زندگی کے مظاہر کے حوالے سے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ تحقیر کا یا ان کو کم اہم سمجھنے کا ایک رجحان ہے، تو میرے خیال میں ان کو یہ نقطہ ان کے لیے بہت قابل غور ہے کہ جدید دور میں ہمارے پاس اصل میں تو بچی جگہ یہ ہے، یعنی ہم اپنے عقیدے میں قائم رہ سکیں، ہم اپنے احساسات میں اس شعور کو باقی رکھ سکیں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں کم سے کم اپنی نجی زندگی میں اس کے مظاہر کو قائم رکھ سکیں، اور معاشرت میں جتنا ہمیں اس کی گنجائش ملتی ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔ اس لیے کہ ایک باوقار اور باعزت قوم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو وہ ہماری اپنی دینی تہذیبی اقدار
پر کمپرومائز کر کے حاصل کرنا ہے تو پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس راستے سے ہمیں کوئی عزت مل بھی سکتی ہے یا نہیں. میرے خیال میں دنیا میں قومیں اور تہذیبیں بنیادی طور پر صحیح معنوں میں اگر ٹرو سینس آف دا ورڈ اگر ہم ان کو کہیں کہ ان کو ایک تہذیبی وقار حاصل ہے تو وہ ان کی اپنی تہذیبی اقدار پر ہی ہوتا ہے. یعنی مستعار یا ان کے اپنے نظریہ حیات یا تاریخ سے متصادم اقدار پر کوئی وقار دنیا میں نہیں حاصل ہوتا. اور میرے خیال میں آج تک کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ ہم دنیا میں وہ کردار ادا کریں جو ہم اپنی ماضی کی تاریخ میں کرتے تھے بطور ایک تہذیبی قوت کے، لیکن اس میں ہماری مذہبی اقدار کا، تہذیبی اقدار کا، اعتقادی اقدار کا کوئی حصہ نہ ہو. تو یہ جو ایک یعنی داخلی تضاد پر مبنی سوچ ہے یا گہرا غور نہ کرنے پر مبنی سوچ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے مذہبی مراسم اور ہمارے آداب، شاعر اور دینی وابستگی کے جو بھی شکلیں ہیں وہ بڑی قابل قدر ہیں، بہت اہم ہیں. وہ اصل میں اس ہماری تعلق کو باقی رکھتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم تہذیب میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. یہ ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن میں چاہ رہا تھا کہ وہ موجود تھا. بہت شکریہ عمار خان ناصر صاحب. تو ایک سعید حسن صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جدید نظام تعلیم نے علم اور نظریہ علم دونوں کو بدل دیا ہے. اس تناظر میں عمومی طور پر تمام ادیان اور خصوصاً اسلام اپنے بیانیے کا دفاع نہیں کر سکیں گے. یہ عالمی انحطاط ہے اور یہ کبھی پریڈکٹڈ جو اپنے اندر شدت اور تندی رکھتا ہے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. اور اس کمنٹ پر محترم جوہر صاحب کی رائے کے لیے گزارش ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو اس میں انہوں نے فرمایا ہے سعید حسن صاحب نے، براڈلی تو اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جدید نظام تعلیم جو ہے وہ ایک پرویئنگ سسٹم ہے، یعنی جدیدیت اور جدید نظریہ علم اور جدید علوم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے اور ان کے شعور کو ان کے مطابق بنانے کا ایک سسٹم ہے جسے ہم جدید نظام تعلیم جو ہے انہوں نے کہا ہے. اس سے بالکل متفق ہوں. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ عمومی طور پر تمام ادیان اور خصوصاً اسلام اپنے بیانی کا دفاع نہیں کر سکیں، تو اس بات سے بھی میں ان کی متفق ہوں کہ بالکل یہی صورتحال ہے کہ جدید نظام تعلیم سے اسلام کی جو ہے وہ تو جیسے کہتے ہیں ایوکشن ہو گئی ہے، اور وہ ایوکشن جو ہے وہ کوئی تازہ تھوڑی ہے، اس کو تقریباً 200 سال ہو گئے. یعنی کہ جدید تعلیم جو ہے یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ہے، پولیٹیکل ایکٹ ہے. ریاست جو ہے اس میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. نظام تعلیم اپنے قیام سے لے کر اپنی آتھینٹیکیشن کے مراحل تک مکمل طور پر ریاست کے رہین منت ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ریاست فیصلہ کرے گی، جدید تعلیم ریاست کی یا جدید ریاست کی ترجیحات پر ہی طے ہوگی. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جدید نظام تعلیم جس طریقے پر تشکیل دیا گیا، اگر اجازت تو میں ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں. سر جناب محمد بن جوہر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اس سوال کے تناظر میں سر جی میری گزارش یہ ہے کہ جدید تعلیم سے جیسا انہوں نے فرمایا کہ ادیان اور اسلام دفاع، میری گزارش یہ ہے کہ میری پوزیشن اس سے زیادہ ریڈیکل ہے کہ جدید نظام تعلیم سے ادیان وغیرہ کو اور اسلام کو بالکل ایوکٹ کر دیا گیا، وہ وہاں سے جلا وطن ہو چکے ہیں. تو اگر ہم اس میں تھوڑی سی 2-4 لفظ متعارف بھی کرا دیں تو اس کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے. دوسرا حصہ ان کے سوال کا کیا تھا، اگر وہ ذرا سامنے میں اس میں بھی اپنی گزارش پیش کر سکتا ہوں. یہ عالمی انحطاط ہے جو اپنے اندر، اور یہ کبھی پریڈکٹ جو اپنے اندر شدت اور تندی رکھتا ہے.
यानी ये थोड़ा-सा पढ़ने में मेरा ख्याल है टेक्स्ट आगे पीछे हो गया है। इस ये नहीं, वो ऐसे है, आखिरी जुमला ये मेरा ख्याल है कि ये रिवर्स नहीं होगा। ये रिवर्स रिवर्स जो है ना वो हाँ वो हाँ, चला गया, रिवर्स नहीं होगा। हाँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इस वक़्त तक की सूरत-ए-हाल में उनकी बात दुरुस्त है कि इस ट्रेंड को जो मुकम्मल तौर पर की तरजीहात पर सामने लाया गया है, मेरा ख्याल है उसको अंडू करना और जो ग्लोबल सिस्टम की तरजीहात के तहत तश्कील पाया है, उसका मेन कंटेंट जो है, वो ग्लोबल सिस्टम और मॉडर्निटी ने तय की है, उसको रोल बैक करना मेरा ख्याल है शायद मुमकिन नहीं है। ये बात उनकी दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। सही बात। बहुत शुक्रिया मोहम्मदीन जौहर साहब, और इंतहाई सेर-असल गुफ्तगू हुई। आज का सेशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही, और दोस्तों के अहबाब के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं जिनका इस जो महदूद वक्त में जवाबात देना थोड़ा सा कासिर है, तो उसके लिए माजरत खा हूँ। और कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाबात दे सकें। तो मैं फर्दन तमाम मुकर्रीन कराम का शुक्रगुजार हूँ, और आखिर में एक छोटी सी गुजारिश पेश करूँगा कि जो जिस तरह से जदीद शऊर ने तमाम बाकी अदियान को इस्लाम के अलावा एक हुजरे में बंद कर दिया है, उनकी यही कोशिश है कि इस्लाम भी इसी तरह से एक हुजरे में बंद हो जाए। और यानी जो जदीद शऊर है उसकी बुनियाद अफादियत पे इस्तवा है, और कुरान, यानी जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ तो कुरान की बात करता हूँ, तो कुरान की जो तालीमात है वो मल्टी डायमेंशनल है, और इनफरादी इज्तमाई शख्सी वजूद की जो इस्लाम है वो उसका इनफरादी और इज्तमाई जो वजूदियत है उसकी अफादियत का कायल है। तो जब तक हम इसको अपनी इस इनफरादियत को कायम और दायम नहीं रख पाएंगे, हम इस जदीद शऊर के सामने सीना सफर होके नहीं रहेंगे, हम अपना वजूद खो देंगे। तमाम मुकर्रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस कदर कीमती वक्त दिया हमें। और इंशाल्लाह इसका सेशन एक और होगा कि जिस तरह से सवालात आ रहे हैं, तो मैं आपको बाद में भी थोड़ी सी तकलीफ दूंगा कि ताकि वो जो सवालात आ रहे हैं और वो बाकायदा आपके नाम के साथ आ रहे हैं कि अमार खान नासिर साहब से और मोहम्मदीन जौहर साहब से और आज़ाद साहब से। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हमारा आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया।